الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ آج کے مبارک دن ہمیں نصیب فرمایا ہے اور پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں یہ مبارک عمل ہمیشہ نصیب کرتا رہے اور اس کی جو برکتیں ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الملک کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. کوئی بھی چیز اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت سے باہر نہیں. اس کے بعد والے حصے میں بہت ہی اہم بات بیان کی گئی. فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ، وہ بابرکت ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے اس دنیا سے جانے تک کا نظام بنایا. اس کے کئی مقاصد ہیں لیکن اس میں جو سب سے اہم اور سب سے ضروری جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا گیا. کہا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اس زندگی میں اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کی
اللہ کے دیے ہوئے ان لمحات میں ایکم احسن عمل، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ مفسرین نے ایک بہت ہی عجیب بات یہاں بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عمل، کہ تم میں سے کون ہے جو بہت زیادہ عمل کر کے آتا ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس بہت زیادہ اعمال کی کوئی قدر نہیں، یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ اعمال تو کر رہا، خوب پابند ہے نماز روزے کا، خوب پابند ہے اعمال کا، نیکیوں کا، لیکن حلال و حرام سے احتیاط نہیں، اخلاق اچھے نہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک اور رویہ ٹھیک نہیں، تو اب ایسے آدمی کے اکثر اعمال کا کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے سوال کیا، اور آپ کا یہ اسلوب کا طریقہ تھا کہ آپ کسی بات کو کی اہمیت کے لیے، کسی بات کو ذہن نشین قرار دینے کے لیے پہلے سوال کرتے، اس کے بعد جو جواب ملتا تھا اس پر آپ تشریح فرماتے تھے۔ فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، محتاج اور فقیر کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، المفلس من لا دینار ولا درہم له، مفلس اور فقیر اور محتاج تنگدست وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ پیسہ ہے، روپیہ کچھ نہیں، فقیر ہے، محتاج ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس آدمی کو مفلس سمجھتے ہو، سنو اصل مفلس ہو، المفلس من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن اکثر اعمال کے ساتھ آئے گا۔ اب یہاں سمجھیے احسن اعمال کیا ہے اور اکثر اعمال کیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی اکثر اعمال کے ساتھ آئے گا، اس کے پاس نمازوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، زکوٰۃ کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، صدقہ و خیرات کا بڑا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ کیسے نیکیوں کے پہاڑ لا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَهَا، اکثر اعمال لائے گا لیکن آئے گا اس بات میں کہ اس نے کسی کو گالی دی، وَيَأْتِي وَقَوَّفَهَا، آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کی توہین اور کسی کو ذلیل کیا ہو، وَيَأْتِي وَأَكَلَ هَذَا، آئے گا اس حال میں کہ کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، اور مزید کچھ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اس حال میں آئے گا کہ یہ اس کے گناہ ہوں گے اور اکثر اعمال نیکیوں کا ایک پہاڑ ہے، اور دنیا میں ان گناہوں کی اس نے تلافی نہیں کی ہوئی۔
اب اس کے جو حقدار ہیں، کسی کا مال اس نے کھایا ہے، کسی کو گالی اس نے دی ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اب وہ سب لوگ آئیں گے اور اللہ پاک سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ، یہ آدمی جو اکثر اعمال کے ساتھ آیا ہے، نیکیوں کے ایک بڑے پہاڑ کے ساتھ آیا ہے، اے اللہ پاک، اس نے ہمیں دنیا میں ڈال دیا، اس نے ہمارا مال کھا لیا، جس نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی، ہمارا دل دکھایا۔ اب فریاد کرنے والے آتے جائیں گے، اب وہاں تو کوئی بدلہ ہے نہیں، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیوں کو دے۔ اب اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی، فریاد کرنے والے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فریاد کرنے والے ابھی باقی رہیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب اس کے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں، اب ان کے گناہ اٹھا کر کے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے، میری امت کا محتاج یہ آدمی ہے جو اکثر اعمال کے ساتھ آیا تھا، نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ آیا تھا، لیکن اب محتاج اور مفلس اور کنگال بن کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اکثر اعمال کر کے آتا ہے، بڑے بڑے اونچے اعمال کر کے آتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو حقوق العباد کے گناہوں سے بچا کر، اپنی زندگی کو ایسی چیزوں سے پاکیزہ رکھ کر کے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کر کے، اپنی زندگی کو اور اپنے نامہ اعمال کو ایسے گناہوں سے پاکیزہ لے کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت یہ جانچنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے، کسی ایسے جنگل سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور وہاں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں؟ یہاں گزرا ہوں۔ کہا کہ کیسے گزرے وہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے میدان میں چلتا ہے جو بنجر ہے، وہاں جگہ جگہ کانٹے دار درخت ہیں، جگہ جگہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو بندہ دیکھ کر کے، احتیاط کر کے، سوچ کر کے قدم اٹھاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی دھاگا نہ نکل جائے، کپڑے خراب نہ، کپڑے سمیٹتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، سوچ کر کے قدم رکھتا ہے، دیکھ کر کے قدم رکھتا ہے کہ کہاں پاکیزہ جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم کسی کانٹے پر پڑ جائے اور مجھے نقصان پہنچ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا بندہ اس قدر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عبادتوں کے ساتھ ساتھ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن میں پکڑا جائے، کہیں کسی حقوق العباد میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، میرے بھائی کے حق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، میری بہن کے حق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، میرے پارٹنر کے حق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں حلال اور حرام کی تمیز میں بھول نہ جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتر جائے۔ یہ احتیاط ہی تقویٰ ہے، اور فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہمیشہ سوچتے رہو، غور و فکر کرتے رہو، ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھو، وَلْتَنْظُرْ، دیکھتے رہو، غور کرتے رہو، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، نفس ما قدمت لغد، میں نے اپنے آئندہ کل کے لیے، کل قیامت کے دن مجھے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہذا ایک لمبی زندگی وہاں مجھے گزارنا ہے، میں نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا کہ جس کی وجہ سے مجھے وہاں راحت و آرام مل سکے، سکون مل سکے، اللہ کی رضا مل سکے، کامیابی کا پروانہ مل سکے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی سفر میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ریاست سے دوسری ریاست، اس کا وہاں کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مہینوں پہلے سے اس کے لیے جتن کیا جاتا ہے کہ میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، میرے قیام کے لیے کون سا شہر سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سی ہوٹل سب سے زیادہ بہتر ہے، وہاں کیا کیا فیسلٹیز اور سہولتیں ہیں، وہاں میں کیسے راحت اور آرام کے ساتھ رہ سکتا ہوں، چائے اچھی کہاں ملتی ہے، کھانا اچھا ہمیں جو سوٹ کر سکے، ہمارے مزاج کا ہو، وہ کہاں اچھا مل سکتا ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی وہاں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی لمبا سفر ہے اور بندہ وہاں اسے جانا ہے تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری، اس کے لیے جتن، اور ایک دوسرے سے اس کا مذاکرہ، ایک دوسرے سے اپنے مزاج کے مطابق سہولتوں کا انتظام، اسی کو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ کل کے دن ایک لمبے سفر پر، یعنی آخرت کے سفر پر بھی جانا ہے، جس زندگی کی کوئی حد نہیں، لامحدود زندگی ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں بڑی اچھی بات فرمائی گئی، ما قدمت لغد، کہ کل کے دن، مفسرین نے اس کی کئی جو ہے اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن کو کل کا دن کیوں کہا؟ کل کا دن کہنے کے لیے کئی حکمتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی زندگی مابین 60 و 70، 60-70 سال کے درمیان کی زندگی، اس سے زیادہ اللہ اگر کسی کو دے دے تو یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، لیکن اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی نہ اس کا کوئی شمار ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ محدود زندگی۔ لہذا آخرت کی اس لامحدود زندگی کے سامنے اگر دنیا کی چند روزہ چھوٹی زندگی کا مقابلہ کیا جائے تو آخرت کے دن کے لیے قیامت کے دن کو کل ہی کہا جائے۔ دوسری حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن کا آنا یقینی ہے، 100% یقینی ہے۔ جس طرح آج ہم ہیں اور ہمیں کل کے دن کا کامل یقین ہے، پوری دنیا میں کوئی آدمی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بروز ہفتہ نہیں آئے، ہم جمعہ ہی میں رہیں گے، نہیں، 100% یقین ہے کہ کل کے دن کا آنا یقینی ہے۔ رات ہوگی، رات گزرے گی، پھر ہفتے کی صبح ہوگی، سورج طلوع ہوگا۔ ما قدمت لغد، کل قیامت کے دن کے لیے جس کا آنا 100% یقینی ہے، تم نے کیا تیاری کی، کیا بھیجا ہے وہاں؟ اپنے اس لمبے سفر کے لیے تم نے وہاں کیا کیا سہولتیں اپنے لیے تیار کرنی ہیں،
اس سفر کے بارے میں تم نے کیا کیا سوچا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر راحت ملے، آرام ملے، اور ہمیں وہاں جا کر کے سکون اور اطمینان ملے؟ اس کے لیے کیا تیاری؟ ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو اور ہمیشہ غور و فکر کرتے رہو، اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھو کہ کل کے یقینی دن میں، قیامت کے دن میں ہمیں پہنچنا ہے، اور ہم نے وہاں ہمارے جانے سے پہلے ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے ایک ایک لمحے سے باخبر۔ کل کے دن کی تیاری، آخرت کے دن کی تیاری دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے گھر میں، اور اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی خوبصورت زندگی کو حسین اور بہترین انداز میں گزارتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اس دھیان میں رہے کہ مجھے کل کے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا، بڑے عظیم الشان بادشاہ ہیں، اللہ پاک نے سلطنت، ایک لمبی سلطنت ان کو عطا فرمائی تھی، انیک بادشاہ۔ ان کے دربار میں ایک دیوانے قسم کے آدمی، ایک بھولے بھالے آدمی، بہلول رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے لیکن بہت بھولے بھالے، کچھ زیادہ دنیا کے اعتبار سے ان کو واقفیت نہیں تھی، لیکن باتیں بڑی حکمت کی کرتے تھے اور بڑی اچھی کرتے تھے۔ بادشاہ کو بہلول کی شخصیت میں بہت دلچسپی تھی۔ بادشاہ نے درباریوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب بھی یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، فوراً ان کو میرے پاس بھیج دیتے۔ اس لیے وہ جب چاہے آتے تھے، ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور بادشاہ بھی ان کی بھولی بھالی طبیعت کی وجہ سے خوب مذاق اور معاملہ ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے ہنسی مذاق میں بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی بادشاہ نے بہلول کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بہلول، اگر تم سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اسے دے دو۔ ایک مذاق میں بادشاہ نے، تم سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو تم اسے دے دو۔ اب بات آئی گئی، ختم ہو گئی، بہلول کو لکڑی لے کے کھینچ لے۔ کچھ دنوں کے بعد بہلول کو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے، یعنی ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا یہ وقت اچھا نہیں ہو سکتا، اب ہو سکتا ہے اسی مرض میں ان کی موت آ جائے، یعنی طبیبوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ بہلول کی عادت کے لیے بیٹھے بادشاہ کے پاس، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہلول ایک بڑا لمبا سفر درپیش، ایک لمبے سفر پر جانا ہے، لیکن افسوس کہ اللہ پاک نے اتنی لمبی زندگی دینے کے باوجود میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ حالانکہ دنیا ہی میں کسی سفر میں جانے سے پہلے بندہ لاکھ تیاریاں کرتا ہے، لاکھ جتن کرتا ہے، لاکھ انتظامات کی کوشش کرتا ہے، لیکن افسوس کہ میں نے آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اور ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میری نجات ہو سکے گی یا میں اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ سلامت رونے لگے اور اپنے آخرت کے سفر میں جو کچھ مشکلات پیش آنے والی تھی ان سب کا تذکرہ کر کے رونے لگے، اور افسوس اس بات پر تھا کہ میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی۔ تو اب بہلول نے وہ لکڑی نکالی جو بادشاہ سلامت نے کسی وقت مذاق کے طور پر بہلول کو دی تھی اور کہا تھا کہ تم
سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ فرمایا بادشاہ سلامت یہ لکڑی اپنے ہاتھ میں رکھیے، سب سے زیادہ بے وقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں اللہ کی دی ہوئی خوبصورت زندگی کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، ساری عافیت کے ساتھ زندگی گزارے، اور پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی آخر میں اسے اس بات کا افسوس ہو کہ میں نے آخرت کی آنے والی زندگی اور آنے والے سفر پہ درپیش ہونے والے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ بہلول نے کتنی بڑی نصیحت دے دی اس کے بعد پھر بہلول نے سمجھایا بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بڑی نیکیاں ہیں، آپ ایک نیک آدمی ہیں، اللہ رب العزت ضرور آپ کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تسلی دی اور وہاں سے چلے آئے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو پہچان لیا، یعنی اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ روزہ زندگی گزارنا ہے، اس زندگی کے بعد ایک لمبا سفر میرے سامنے درپیش ہے، ایک بہت لمبی زندگی میرے سامنے درپیش ہے، میں اس کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، لہذا دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے اس کا دھیان اور اس کی تیاری اور اس کے بارے میں سوچتا رہے اور اس کی تیاری میں لگا رہے۔ الکیس یہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور سب سے زیادہ بے وقوف آدمی وہ ہے جو دنیا کے رنگ ریلیوں میں اور دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنی آخرت کی تیاری کو بھول جائے، اور اپنے آنے والے ایک لمبے سفر کے سہولتوں اور وہاں کی فیسلٹیز کو بھول جائے، اور آخر میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے کوئی کچھ کام نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کریمہ سے جو نصیحتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ رب العزت ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ساتھ گزارتے گزارتے آخرت کی بھی مکمل تیاری اور اس کا خیال رکھنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔